حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت زلیخا رحمتہ اللہ کی شادی کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ جیسا کہ دین و دنیا کی انوکھی باتیں نامی کتاب میں ہے کہ عزیز مصر کی موت کے بعد چونکہ حضرت زلیخا تنگ دست و محتاج ہو چکی تھیں اور آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی تھی، تو کسی نے انہیں مشورہ دیا کہ اگر آپ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ اب شاہ مصر بھی ہیں ان سے اپنا معاملہ ذکر کریں تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ پر رحم کریں اور آپ کی مدد فرما کر آپ کو غنی کر دیں، کیونکہ آپ نے بھی ان کا خیال رکھا تھا اور ان کو عزت دی تھی۔ اس پر جب کسی نے انہیں یہ کہا ایسا نہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ ان کو آپ کا وہ سلوک یاد آ جائے جب آپ نے ان پر الزام لگایا تو انہیں کافی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور وہ بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی کریں جیسا آپ کی وجہ سے ان کے ساتھ ہوا۔ تو فرمانے لگی، میں ان کی بردباری اور کرم نوازی کو جانتی ہوں۔ چنانچہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی گزرگاہ میں ایک ٹیلے پر بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگی۔ جب آپ قوم کے تقریباً 1,00,000 معزز لوگوں اور وزیروں مشیروں کے ساتھ نکلے اور بی بی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کی تو آپ کھڑی ہوئیں اور آواز دی، پاکی ہے اس کے لیے جس نے موسیت کی سبب بادشاہ کو غلام اور اطاعت کے سبب غلام کو بادشاہ بنا دیا۔ آپ نے پوچھا، تم کون ہو؟ عرض کی، میں وہی ہوں جو آپ کی خدمت خود کرتی تھی، آپ کے بالوں میں اپنے ہاتھ سے کنگھی کرتی تھی، آپ کے رہنے کی جگہ کی خود صفائی کرتی تھی۔ مجھے میرے کیے کی سزا مل چکی ہے، میری قوت ختم ہو گئی، میرا مال ضائع ہو گیا، میری آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی اور میں لوگوں سے سوال کرنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ پہلے مصر کے لوگ میری نعمت کو دیکھ کر رشک کرتے تھے اور اب میں اس سے محروم ہو چکی ہوں، کیونکہ فساد کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ روئے اور حضرت زلیخا رحمتہ اللہ علیہ سے فرمایا، کیا تیرے دل میں میری محبت میں سے کچھ باقی ہے؟ آپ نے عرض کی، جی ہاں، اس کی قسم جس نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا، مجھے آپ کی طرف دیکھنا زمین بھر سونا چاندی ملنے سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ وہاں سے چلے گئے اور حضرت زلیخا کی طرف پیغام بھیجا، اگر تمہاری رضامندی ہو تو ہم تم سے نکاح کر لیں، اور اگر تم شادی شدہ ہو تو تمہیں غنی کر دیں۔ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پیغام لانے والے سے کہا، میں جانتی ہوں کہ وہ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، کیونکہ میری جوانی اور حسن و جمال کے وقت تو انہوں نے میری طرف توجہ نہیں دی، اور اب جب کہ میں بوڑھی، اندھی اور فقیر ہوں تو وہ مجھے کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا اور ان کے پاس آئے، پھر نماز پڑھی اور اللہ پاک سے اس کی اسم اعظم کی وسیلہ سے دعا کی، تو اللہ پاک نے حضرت زلیخا رحمتہ اللہ علیہ کا حسن و جمال، بصارت اور جوانی لوٹا دی۔ نکاح کے وقت آپ باکرہ تھیں اور آپ سے افراسیم بن یوسف اور منشا بن یوسف پیدا ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت زلیخا رحمتہ اللہ علیہ نے اسلام میں بڑی خوشگوار زندگی گزاری، حتیٰ کہ موت نے آپ دونوں کے درمیان جدائی ڈالی۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی نئی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی نئی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل اسلامک نالج 1122 کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔